بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ میں جس قصبے میں رہتی ہوں یہ گجرات سے صرف چند کلومیٹر دور ہے۔ میں نے ایف اے کے بعد بیوٹی پارلر کا کورس کیا اور قصبہ میں ایک دکان لے کر اس میں پارلر چلانے لگی۔ اللہ نے مجھے ایسا ہنر عطا فرمایا تھا کہ میرے ہاتھوں سے تیار ہونے والی دلہن ہمیشہ اس پر ناز کیا کرتی تھی اور لوگ دور دور سے میک اپ کرانے میرے پاس ہی آتے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پارلر سڑک سے ذرا ہٹ کر تھا اور 500 میٹر دوری پر قصبہ کا قبرستان واقع تھا۔ میری یہ عادت تھی کہ جب بھی قبرستان کے قریب سے گزرنا ہوتا میں اہل قبرستان کو سلام کہتی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی، اور یہ معمول جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے 1 سال سے بنا تھا۔ میں رمضان المبارک کا سارا مہینہ گھر میں رہتی اور پارلر بند کر دیتی تھی۔ صرف ہفتہ میں 1 دن صفائی کے لیے جاتی تھی۔ اس روز میں نے 8 پہر کا روزہ رکھا تھا اور میں بیوٹی پارلر چلی گئی۔ سپہر کا وقت تھا، میں نے صفائی کی اور پھر مجھے تھکان محسوس ہوئی تو میں اے سی لگا کر صوفہ پر لیٹ گئی اور سوچا کچھ دیر آرام کر کے چلی جاتی ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر باہر نکلی تو باہر 2 انجان عورتیں کھڑی تھیں۔ جی فرمائیں، میں نے پوچھا۔ ہم نے اپنی بیوی کا میک اپ کروانا ہے، ایک خاتون بولی۔ اس نے ہلکا سا نقاب لیا تھا۔ مگر میں تو رمضان میں پارلر بند رکھتی ہوں اور ویسے بھی اب شام ہونے والی ہے، روزہ کھلنے میں کچھ ہی وقت بچا ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، ہم جانتی ہیں لیکن ہماری بیوی بضد ہے کہ وہ آپ سے ہی میک اپ کروائے گی۔ آج اس کا نکاح ہے اور وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دوسری خاتون نے اس قدر لجاجت امیز انداز میں کہا، میں سوچ میں پڑ گئی۔ ویسے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں نے کہا۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ ادھر، اس نے قبرستان کی جانب اشارہ کیا۔ قبرستان کے آس پاس کافی مکانات تھے اور 2-3 بڑی کوٹھیاں بھی تھیں۔ میں نے سوچا کہ نکاح کا میک اپ زیادہ وقت نہیں لے گا اور ابھی کچھ وقت ہے، چلی جاتی ہوں۔ اتنے پیار اور امید سے کہہ رہی ہیں۔ میں نے سامان اکٹھا کیا اور باہر نکلی تو اس دوران ایک تانگا وہاں آ کھڑا ہوا۔ میں بہت ہی سجا سنورا تھا، سیاہ گھوڑا جتا ہوا تھا۔ وہ دونوں تانگے میں بیٹھنے لگی تو میں نے کہا، ادھر ہی تو جانا ہے، پیدل چلتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی ہماری رسم ہی سمجھیں، اپنے مہمانوں کو ہم پیدل نہیں چلاتے۔ میں ان کے ساتھ تانگے میں سوار ہوئی تو تانگا اتنی تیزی سے واپس مڑا، پھر انتہائی تیزی سے دوڑنے لگا۔ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ تانگا زمین پر نہیں آسمان پر اڑ رہا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور تقریباً چلاتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ دونوں خواتین مسکرا دیں۔ کوچوان نے بھی پلٹ کر میری جانب دیکھا اور بولا، بہن آپ محفوظ ہیں، گھبرائیں نہیں، ہم جنات ہیں، ہم سب آپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ کیا جنات؟ میرا گلا خشک ہو گیا، آنکھیں پھٹ گئیں، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تانگا ایک بڑی سی بستی میں داخل ہوا۔ وہاں ایک بڑا سا خیمہ نصب تھا جہاں بہت سے لوگ بنے سنورے گھوم رہے تھے۔ بڑی مسحور کن خوشبوئیں پوری فضا میں گھلی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مجھ سے حواس باختہ کو ایک چھوٹے سے خیمہ میں لے گئے جہاں کافی ساری لڑکیاں ایک لڑکی کو گھیرے بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی سب جلدی سے باہر نکل گئیں تو دونوں خواتین نے جھک کر اس لڑکی کو سلام کیا اور کہا، بی بی جان، ہم لے آئے ہیں ان کو لو خدا پناہ۔ جب اس لڑکی نے میری جانب دیکھا تو اس کے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اس کے نین نقش بڑے خوبصورت تھے، رنگ سانولا تھا۔ میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس کا میک اپ کیا، اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا، خاص طور پر اس کی ویکس کرتے ہوئے تو مجھے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کے پیٹ اور رانوں پر گھنے بال تھے۔ اسے دلہن بنا کر میں نڈھال ہو گئی تو اس کی ہم جولیاں بھی آ گئیں اور فرمائش کرنے لگیں کہ دلہن کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تیار کرو۔ یہ سن کر میری تو جان نکل گئی۔ میں نے بے چارگی سے دلہن کی طرف دیکھا تو اس نے سب کو ڈانٹ دیا، آج صرف میرا میک اپ ہونا تھا اور بس، تم اپنی شادی پر اس کو بلا لینا۔ دلہن نے میک اپ کرانے کے بعد معاوضہ پوچھا تو میں نے لینے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے اپنی انگلی سے ہیرے کی ایک انگوٹھی اتار کر دی اور کہا، یہ تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ واپسی پر جب وہ دونوں خواتین مجھے اسی تانگا پر چھوڑ کر واپس جا رہی تھیں تو سورج ہنوز اسی جگہ پر کھڑا تھا، کوئی مہر نہیں بدلا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وقت ساکت ہو گیا تھا۔ میں جب بھی ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ غیر حقیقی مگر سچا واقعہ یاد آ جاتا ہے، اور اب میں رمضان کے مہینہ میں پارلر کی صفائی کرنے بھی نہیں جاتی۔